اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ تب آپ نے فرمایا، قیامت کی 6 علامات یاد کر لو: میری موت، پھر فتح بیت المقدس، اور پھر بہت زیادہ اموات کا واقعہ ہونا، جیسا کہ گردن توڑ بیماری پھیلنے کی وجہ سے بکریوں میں بہت زیادہ اموات واقع ہوتی ہے، پھر مال کی فراوانی، حتیٰ کہ ایک شخص کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ بھی ناراض رہے گا، پھر ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ کسی عربی کا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، لیکن وہ غداری کریں گے اور 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہو کر تم سے جنگ کرنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالا بشارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اس وقت پوری ہوئی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کو فتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے حکم پر لبیک کہا اور 5,000 فوجیوں کے ہمراہ بیت المقدس کو روانہ ہو گئے۔ تو اس وقت ایلیہ کہلاتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن پہنچے تو آپ نے اپنے چند نمائندوں کے ساتھ اہل ایلیہ کے نام ایک خط روانہ کیا، جس کا متن یوں تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے ایلیہ کے پادریوں اور رہائشیوں کے نام: سلامتی ہے ہر ایسے شخص پر جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا، اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اما بعد، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بلا شک آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے۔ اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو ہم پر تمہارا خون، مال اور تمہاری اولاد حرام ہو جائے گی، اور اگر تم ہمارے بھائی ہوگے، اور اگر تم نے ان باتوں سے انکار کر دیا تو تمہیں ذلیل ہو کر ہم کو جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو، میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں کہ اسے موت اتنی ہی محبوب ہے جتنا تمہیں شراب نوشی کرنا، خنزیر کا گوشت کھانا محبوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ تعالی اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں اور تمہاری اولاد کو قیدی نہ بنا دوں۔ اس خط میں مذکورہ پہلی باتوں سے اہل ایلیہ نے انکار کر دیا، جس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 40 دنوں تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اہل ایلیہ اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں اور صلح نامے پر دستخط کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، متعدد صحابہ کے ساتھ بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس جا رہے تھے تو ان کے قریب ایک گھاٹ آ گیا جس سے عبور کرنا ضروری تھا۔ آپ نے اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، اپنے موزوں کو اتار کر کندھوں پر رکھ لیا، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھاٹ کو عبور کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ اس حالت میں گھاٹ عبور کرتے ہیں؟ اگر ایلیہ والے آپ کی اس حالت کو دیکھ لیتے تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا۔ یاد رکھو، ہم ایک انتہائی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس پہنچے اور ایک صلح نامے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے اہل ایلیہ پر لازم تھا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دے اور انہیں جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس کے بدلے میں مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اہل ایلیہ کی جان، عزت اور ان کے مال و دولت کی حفاظت کریں، اور اہل ایلیہ کو آزادی حاصل ہوگی، اور وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اس معاہدے کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیت المقدس میں نصرانیوں کے ساتھ کوئی یہودی رہائش نہیں رہے گا۔
اس معاہدے کے گواہ درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یوں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو واپس مل گئی۔ صدق اللہ العظیم۔